سر میرا خیال ہے قوم کو جگانے کا وقت آ گیا ہے. ان کو مت جگاؤ، یہ کسی ضروری کام سے سو رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواہشات، میں ہوں جاوید چودھری. خواہشات، عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمارا پروگرام جب سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کا ایک مونولاگ ہوتا ہے جس میں ہم ایک کہانی بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کہانی کے تناظر میں آج کی سیاست جو پاکستان کی ہے وہ کس شکل کو اختیار کر رہی ہے. لیکن آج ہم وہ مونولاگ نہیں کر رہے، یہ پروگرام براہ راست شروع ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پروگرام بذات خود ایک مونولاگ ہے، اور جب یہ سٹارٹ ہوگا تو آپ کو خود ہی اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ اس پروگرام کے جو مہمان ہیں ان کی کیا گفتگو ہے اور پاکستان کا بچا اس سارے ایشو کو سمجھتا ہے. کرپشن پاکستان کا ایک بہت بڑا ایشو، اور پچھلے کئی سالوں سے ہم یہ ذکر کرتے چلے آ رہے ہیں ٹیلی ویژن پر کہ جب تک اس ملک میں کرپشن ختم نہیں ہوگی اس وقت تک یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا. تو اہم شخصیات آپ کے سامنے بیٹھی ہیں. سینیٹر اعظم خان سواتی صاحب، آپ ان کو اچھی طرح جانتے ہیں، پچھلے 2 ہفتوں سے یہ ٹیلی ویژن سکرین کے اوپر اپیئر ہو رہے ہیں، ان کے خیالات آپ سن رہے ہیں. ہمارے دوسرے مہمان حامد سعید کاظمی صاحب میں مذہبی امور کے سابق وفاقی وزیر ہیں. یہ دونوں وزراء کے درمیان جب ایک لڑائی شروع ہوئی تو وزیر اعظم صاحب نے ان دونوں کو برطرف کر دیا تھا. آج یہ پہلی مرتبہ ٹیلی ویژن سکرین پر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ان سے ڈیفینیٹلی ہم پوچھیں گے کہ کس حد تک ان کی وزارتوں میں کرپشن ہوئی اور کس حد تک یہ الزام درست ہے. اعظم سواتی صاحب، یہ بتائیے کہ آج ایک تو آپ کا بڑا اچھا استقبال ہوا جب آپ باہر سے آئے، تو حجاج اکرام وہاں پہ تشریف لائے اور انہوں نے آپ کو زندہ باد کے نعروں میں آپ کا استقبال کیا. میں اس پہ پہلے تو آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ کیا کرپشن صرف وزارت مذہبی امور ہی میں تھی یا اس کے علاوہ بھی وزارتیں ہیں جن کے اندر کرپشن ہے؟ سر، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان حجاج کا بھی جو اتنی کثیر تعداد کے اندر ایئرپورٹ پہ آئے، ظاہر ہے کہ وہ ان کا درد تھا، اور جس کا میں ایک انتہائی ترجمان بنا، اور جس کے نتیجے میں جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے اس کی آج جو صورتحال ہے وہ اس واقعے سے پہلے نہیں تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کرپشن کو نہیں روکیں گے تو جس طریقے سے میں نے اس سے پہلے آج کے پروگرام میں کہا کہ ہماری معیشت اور معاشرت دونوں ختم ہو رہی ہیں. اور آپ کے پروگرام میں اس لیے آتا ہوں کہ آپ بڑے ایک ایسا دل رکھتے ہیں جس کے اندر درد ہے ملک اور قوم کا، اور سیاسی قائدین کو ایک رول ماڈل ہونا چاہیے. میں خدا کے فضل سے گیلانی صاحب کی پوری حکومت کو، سارے ایف آئی اے کو چیلنج کرتا ہوں. میں نے اس کی حکومت کے اندر 2 سال تقریباً سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وزارت کو چلایا ہے، اور آپ نے کوئی کرپشن نہیں کی؟ ایک واقعہ کرپشن کی تو بات ہی نہیں ہے سر. میں تو جیب سے خدا کے فضل سے دیتا ہوں، ملک کو دیتا ہوں، اس ملک کا احسان ہے مجھ پہ. اچھا، کیپٹن صفدر صاحب آپ کے جو مخالف ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ بھی کرپٹ ہیں. آپ کو ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں وہ یہاں پہ تھے، آپ ٹیلی فون پہ تھے. یہاں پہ وہ ہے نہیں، اس لیے ان کے بارے میں بات کرنا میرا خیال ہے میری خود توہین ہے. اور میں اسی کے مانسرے کے اندر جو ہے خدا کے فضل سے ڈسٹرکٹ ناظم رہا ہوں. 2001 کے اندر جو ہے اس ملک کے اندر آیا ہوں. یعنی ان کے الزامات غلط ہیں؟ سر، الزامات میں یہی کہتا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں پوری حکومت کو. ان کو کیا، پوری حکومت کو چیلنج کرتا ہوں. اب تو حکومت ظاہر ہے کہ بھائی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وزارت، اس کے کاغذات، ساری چیزیں تو میرے اختیار میں نہیں ہے نا جی. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ ملک اور قوم کے لیے اور اپنے دین کے لیے رول ماڈل نہیں بنیں گے اس وقت تک آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ حکومت کی ترجمانی کریں. اچھا، یہ بتائیے صرف وزارت مذہبی امور میں کرپشن تھی، صرف حج میں کرپشن ہوئی، یا دوسری جو وزارتیں ان میں بھی بات کرپشن نہیں ہے؟ سنیں، میں کوئی ایف آئی اے کا ڈائریکٹر نہیں ہوں. ٹھیک ہے کہ میں لوگوں کی کرپشن کے پیچھے جو ہے جاؤں، نہ میں کاظمی صاحب کے اس پہ گیا ہوں. لیکن جتنا آپ نے اعلان جہاد کیا تھا ان کی وزارت کے اوپر، میں کہتا ہوں میرا خیال یہ دوسری وزارتیں میں آ رہا ہوں نا، وجوہات دیکھیں، اور وہی وجوہات ساری ہم نے سپریم کورٹ میں پیش کی ہیں کہ ایک نیشنل اسمبلی کی کارروائی ہوتی ہے جس کے اوپر کاظمی صاحب ہوں یا میں ہوں، ہر ممبر اٹھ کے بات کرتا ہے کہ یہ مس مینجمنٹ ہوگی، کرپشن ہوگی، پہلے بھی ہوئی ہے. اور کاظمی صاحب نے خود اس کا اقرار کیا ہے کہ پچھلے سال کے مقابلے میں اس دفعہ کم ہوئی ہے. اس کا ثبوت میں لے کے آیا. اچھا، یہ بتائیں کہ جو حج میں کرپشن ہوئی یا نہیں ہوئی؟ سر
اتنی بڑی کرپشن ہوئی ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ میرے پروردگار، یہ سزا کا عمل ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا اور کاظمی صاحب کو اللہ نے سزا دی. اچھا، میں ایک نہیں، دونوں برطرف ہوئے ہیں. سر برطرف میں اعزاز سے برطرف ہوا ہوں، اس لیے قوم آج مجھے استقبال کے لیے گئی. میں اپنی بڑائی نہیں بیان کرتا، میں اللہ کے ان مہمانوں کی بڑائی بیان کر رہا ہوں کہ جو اس فریاد اور اس مصیبت اور اس ذلت کے اندر جو ہے انہوں نے حج کیا. اور میں ان اللہ کے مہمانوں کی بات کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج پورے اسلام آباد کے ایئرپورٹ کو حج ہے، جو حج کے دوران آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ جو دینا ہے آپ نے سواتی نہیں صاحب کو دے دیں. آپ بھی لیکن جب آپ مجھے وقت دینا، نہیں، قاضی صاحب جس طرح بولیے. میں اب خاموشی سے بیٹھا ہوں. آپ بولیے. نہیں، میں کہہ رہا ہوں وہ سواتی صاحب ذرا بھڑاس نکال لیں. یہ تو ٹیپ ریکارڈر کی طرح بج رہے ہیں، اس وقت سے کوئی ایک بھی نیا جملہ انہوں نے نہیں بولا جب سے آئے ہوئے ہیں، لیکن یہ بول لیں پھر مجھے موقع نہیں، دیں. آپ بتائیے، آپ سن. اچھا یہ بتائیے کہ اگر آپ نے کرپشن نہیں کی حامد سعید کاظمی صاحب، تو آپ کے جو برادر نسبتی ہیں ان کو کیوں گرفتار کر لیا گیا؟ وہ تو ریمانڈ پہ. میں اس کروں گا کہ ذرا اگر آپ اس طرح سے ٹوٹوں میں چلیں گے تو بات سواتی صاحب نے جو بات کہی ہے، جو الزامات لگائے ہیں، جس طرح بات شروع کی ہے، ذرا اس طرح چلیں تاکہ ذرا جواب آتا رہے نا. ورنہ جو ہمارے ناظرین اور سامعین ہیں ان کی تسلی نہیں آپ ہو پائے گی. فرمائیے. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جس ہائرنگ ریویو کمیٹی کا ذکر ہے اور جس کی نشاندہی پر یہ تمام سلسلہ شروع ہوا ہے، پہلی بات تو یہ ہے، یہ پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ ریکارڈ کے مطابق جس طرح چاہیں وہ ہائرنگ ریویو کمیٹی ہم نے بھیجی تھی ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے. وہ اس لیے کہ پہلے جب حاجی آتے تھے حج کر کے تو اس وقت وہ ذکر کرتے تھے وہاں یہ شکایات تھی. ہم نے کہا کہ بعد میں کچھ ہو نہیں سکتا تو جب بلڈنگز ہائر کی جا رہی ہوں اسی وقت ہائرنگ ریویو کمیٹی جائے، وہ جائزہ لے کے آئے اور رپورٹ دے. وہ ہم نے بھیجی تھی، پالیسی میں ہائرنگ ریویو کمیٹی ہم نے ڈالی تھی. یہاں پر ذکر ایسے ہوتا ہے جیسے ہائرنگ ریویو کمیٹی آسمان سے ٹپکی تھی. اچھا، مزے کی بات یہ ہے ہائرنگ ریویو کمیٹی کے 3 افراد JUI کے ہیں اور 2 افراد نون لیگ کے ہیں. اگر ہم نے وہاں پر کوئی گڑبڑ کرنی ہوتی تو ظاہر ہے ہائرنگ ریویو کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کرنا تو میرا اختیار تھا نا. میں اس میں اپنے من پسند لوگ ڈال دیتا. اس میں پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ ہوتے، کسی اور جماعت کا کوئی میرا دوست کوئی یار ہوتا، میں ان کو بھیجتا. 3 بندے JUI کے، 2 نون لیگ کے، 5 کے 5 میرے مخالف. میری سادگی کہیے یا حماقت کہیے، میں نے اس اعتماد سے کہ جب میں نے کوئی غلط کام نہیں کرنا تو یہ جائیں بے شک. تو سواتی صاحب یہ بات تو ان کی ٹھیک ہے، یہ بات تو ان کی ٹھیک ہے کیونکہ ہائرنگ ریویو کمیٹی جو تھی وہ تو انہوں نے خود بنوائی تھی. سر اسی لیے تو ان کو یہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ انتہائی قابل قدر لوگ تھے کہ جن کو 10 کروڑ روپیہ ان کے کہنے کے مطابق، میں نہیں کہہ رہا، نہ میں نے سنا ہے، ان کے کہنے کے مطابق 10 کروڑ روپیہ بھی، 10 کروڑ ریال بھی آفر کیے گئے. کس نے کی؟ راؤ شکیل نے. الزام مجھ پر ہے. یہ تو اس کے اوپر ہے نا. یہ تو مطلب ہے تو کہ پھر ان کا تو کوئی قصور نہ ہو. ذرا تھوڑا سا میں چاہ رہا ہوں کہ بات کلیئر ہو. دیکھیں، میں پھر سیاق و سباق کے اندر جو ہے جاؤں گا. کرونالوجیکلی جو ایونٹ ہے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ 2008 میں جتنی کرپشن ہوئی، ان کے سالے عبداللہ محمود کھوکھر صاحب، اگر وہ میرے گھر کے اندر، اگر میرا سکا بھائی، میرا رشتہ دار میرے گھر کے اندر آ کر سارے کوٹے بیچتا ہے، میں ذمہ دار ہوں سر اس کا. سبحان اللہ. یہ ثابت ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. میں پھر ایک بات FIA پہ بھی آؤں گا، کیونکہ جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حکومت کے ماتحت FIA پوری کوشش کر رہی ہے، اور میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ کاظمی صاحب کو یا اور اس کے اندر جو مجرم ہیں ان کو، ان کے جرائم کو کسی طریقے سے چھپایا جائے. FIA چھپانے کی کوشش کر. سر بہت بڑا پریشر ہے، بہت بڑا پریشر ہے. مجھے ذرا بات ختم کریں. 2008 کے اندر جو کوٹے بیچے گئے، اور اللہ کا شکر ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگر میں نے FIA کو خط آج لکھ دیا ہے، اور جج صاحبان بھی خدا کے فضل سے 7 جج ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ میری عمر کا اتنا تجربہ نہیں جتنا ان کا تجربہ ہے انصاف تک پہنچنے میں اور مجرم کو بے نقاب کرنے میں. مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ تعالی کہ اگر FIA ایسی غلطی کرے گی تو وہ اچھا آپ اس کیس کو آگے تک لے کے جائیں گے؟ اب اگر 2009 آگے تک لے کے جائیں گے. میں نے بریک لینے کی، بریک کا ٹائم ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ آگے تک لے کے جائیں گے؟ 2002 کے اندر 1 کروڑ ریال، یہ اس کے ثبوت ہیں، 1 کروڑ ریال 2009 کے اندر 11 بلڈنگوں کو جو ہے رینٹ پہ لیا گیا ہے. میرے ملک کی پبلک منی وہاں پہ استعمال ہوئی ہے، وہ ایک دن کے لیے وہ بلڈنگیں استعمال نہیں ہوئی. یہ پیسے کہاں گئے؟
ये अभी सबूत मिला। 1 करोड़ रियाल। 1 करोड़ रियाल सर, ये 2009 मतलब मैं आपको में। एग्जैक्ट बता दूं, पूरा 1 करोड़ नहीं है, 9054625, तकरीबन 1 करोड़ रियाल जो है, 10 मिलियन रियाल 2009 के अंदर ये 11 बिल्डिंगें हैं जी। जिनको किराए पे दिया अच्छा, गया वक्फा है। लेना है, मैंने हामिद से काजमी साहब से पूछ लूं, उसके बाद वक्फा लेते। जी हामिद साहब, आप बताइए। मैं अर्ज करूंगा कि बिल्कुल ठीक कहा। मैं 100% तायद और तस्दीक करता हूं, बल्कि मैं तो ये सबूत लेके आया था अपनी तरफ से कि करप्शन किस तरह होती है। फिर जरा ये भी अर्ज कर दूं, अब इसके बाद शोर मचेगा ना तो फिर वो सवाती साहब के गले पड़ेगा। ये मैंने अपनी तरफ से नहीं छेड़ी है बातें। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, बहुत सी बिल्डिंग्स ऐसी ली जाती हैं जो कि खाली रहती हैं, उनमें हाजी नहीं ठहरते। ये अलग बात है कि वो सऊदी हुकूमत की तरफ से एक कंडीशन है कि जी जितने हाजी हैं 1% आपको ज्यादा अकोमोडेशन रखनी है, वो उनकी एक कंडीशन है। लेकिन मैंने पूछा कि जनाब आखिर क्या वजह है, आपने सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी हो तो आप कोई सस्ती बिल्डिंग ले सकते हैं 100, 200, 500 रियाल फी हाजी पर। लेकिन इस दफा भी अब एक बिल्डिंग का मैं जिक्र कर रहा हूं, उसका बिल्डिंग नंबर है 3016, उसका तसरीह नंबर है 3872, वो जबल हिंदी पर है और मौलाना मक्की की बिल्डिंग है वो। ठीक है। और वो जो जिक्र फरमा रहे हैं ना, जो लिस्ट इनके पास है उसके अंदर भी वो मौजूद है। हर साल वो बिल्डिंग ली जाती है, क्यों खाली रखी जाती है, क्यों? और वो उसके जो पैसे हैं क्यों? वो मैं अर्ज कर रहा हूं ना, और उसके पैसे मौलाना मक्की साहब को गोया नजराने के तौर पर पेश कर दिए मौलाना जाते मक्की हैं। साहब कौन है? मौलाना मक्की साहब कौन है, ये अगर आजम सवाती साहब को ना पता हो तो फिर मौलाना अच्छा, फजलुर रहमान वक्फा या लेके हैदरी मैं साहब ये से बात पूछ लीजिएगा। पूछूंगा कि मौलाना मक्की साहब का मौलाना फजलुर रहमान या आजम स्वाति साहब के साथ क्या ताल्लुक है? बड़ी हमारा खूबसूरत क्या उन्होंने नुक्ता एक उठाया जी, आपने बात जवाब ये तो है आपने कि देना। यहाँ पे लेंगे बाद पहली एक बात- ब्रेक, छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। साहब, वक्फे से पहले हामिद सईद काजमी साहब का ये कहना था कि मौलाना मक्की साहब एक की शख्सियत हैं जिनका जो सऊदी अरब में होते हैं और उनका ताल्लुक मौलाना फजलुर रहमान ये JUI के साथ है, और उनकी एक बिल्डिंग है जबले हिंदी पर, और ये बिल्डिंग हर साल खरीदी जाती है, ली जाती है किराए पे, और इसको खाली रखा जाता है। ये इन्होंने इंकशाफ किया था। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि क्यों खाली रखा जाता है, क्या पहले होता तो है? मैं जवाब दूं ना जी कि मैं 11 बिल्डिंगों की बात करता हूं। मेरे तो मतलब है कि लोग बैठे हुए आपके नाजरीन जो इस बात पे हंसते होंगे कि या अल्लाह ये गरीब मुल्क पाकिस्तान, उसके हाजी बजाय इसके कि एक वजीर साहब जो है उनके अखराजात को कम करें, 11 बिल्डिंगें नहीं, 1 करोड़ रियाल। सर 11 बिल्डिंगें हैं, मैं बिल्डिंग बात का कर उन्होंने रहा नाम हूं। दिया ना जी, उन्होंने कहा 11 मौलाना फजलुर बिल्डिंगें, रहमान साहब के साथ उनका 11 ताल्लुक है, खाली रखी जाती है 1 करोड़ रुपया मैं की अर्ज ली करता है हूं और उनको खाली रखा है। जी मैं वो उसके क्यों खाली वो रखा तो है? आपने बता दिया ना, आपने तो इल्जाम दे दिया, मैं तो जवाब दे रहा था ना। अगर आप कोई नई बात कर रहे हैं तो वो इरशाद फरमा दीजिए, फिर मैं अर्ज करूं। जी फरमाइए। मैंने अर्ज किया कि एक तो सऊदी गवर्नमेंट का एक कानून है कि जितने भी हाजी हों 1% 1% आपको एक्स्ट्रा रखनी है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि गुज़श्ता बरस ये रिकॉर्ड की चीज है, जो चीज रिकॉर्ड पे हो ना उसके लिए दलील की जरूरत नहीं होती। रिकॉर्ड की चीज ये है कि सऊदी गवर्नमेंट ने 5000 का कोटा उस वक्त हमें दिया था जब लास्ट फ्लाइट्स रह गई थी, और उस वक्त हम वो कोटा यूटिलाइज नहीं कर सकते थे। तो चूंकि हमें पहले से सुनगुन थी कि वो कोटा मिलना है, तो इसलिए उसके मुताबिक बिल्डिंग हायर करना ये हमारी मक्की की बिल्डिंग क्यों ली जाती है, वो जो आपने कहा? वो तो अब देखिए, मैं उसके बारे में इस वक्त बात नहीं करूंगा। इन्वेस्टिगेशन के लिए FIA वाले जा रहे हैं, वो खुद देखें। वो जनाब तो आपने अभी इंकशाफ उसमें खुद किया, जनाब वो हामिद सईद सफीर काज़मी साहब साहब। भी हमारे इन्वॉल्व हैं, वो हायरिंग कमेटी भी इन्वॉल्व है, वो नवाजने वाले, वो क्या क्या ये तमाम चीजें पाकिस्तान हाउस के अंदर जो अच्छा, लोअर उनका क्लास मौलाना लोगों को फजलुर रहमान करता साहब है। के साथ क्या ताल्लुक है? ये पुराना, दरअसल सवाती साहब आए हैं JUI में नए, दुनिया जानती है इनका JUI से कोई पुराना ताल्लुक नहीं है। ये किस तरह सेनेट की सीट मिली है, किस तरह वजारत मिली है, ये भी तमाम खुली डुली बातें हैं, इसलिए इनको नहीं पता मतलब कि किसका क्या लिया ताल्लुक। अगर मुझे पता नहीं, मैं सेनेट की सीट मुझे मिली है, मुझे पता नहीं, जी मुझे वजारत मिली है, मुझे पता नहीं, तो काजमी साहब कैसे पता होगा, दुनिया को कल कैसे का पता कैसे होगा? पता है आपको? जी, मतलब ये कि ये चीजें तो अखबारात में छपी हैं। क्या हुआ बताइए मतलब ये ना। कि देखिए, मैं अर्ज कोई करूंगा कि अखबारात मैं को जवाब मुझे बता देना जी, कोई मैं अखबारात। इल्जामात नहीं देता। अखबार में एक बात छपी है, मैं उसको नहीं दोहराता, दुनिया ने सुन लिया। मैं अभी वो गालिबन मुस्तफा जैदी का कता है कि हदीस है कि उसूलन गुनाहगार न हो, गुनाहगार पे पत्थर संभालने वाले। अच्छा, वो ऐसे है कि खुद मैं अपनी आंख के शहतीर पर नजर रखें, हमारी आंख से तिनके निकालने वाले। देखिए, मेरी करप्शन का जो मामला है ना, वो तो है इस वक्त कोर्ट में। वहां पे जो इन्होंने सबूत पेश किए हैं वो पलंदा मैं भी उठा के ले आया हूं। अब इस मुख्तसर वक्त में इसकी वरगर्दानी करके नहीं बता सकता कि इसमें क्या है, लेकिन अभी आपके सामने ऑन एयर तमाम नाजरीन सामीन ने सुना कि सवाती साहब कहते हैं कि मेरी मिनिस्ट्री के अंदर
एक पैसे का कोई मसला नहीं है और करप्शन का कोई तस्वुर नहीं है। चैलेंज किया उन्होंने। चलिए चैलेंज किया है। मैं जरा आपके सामने सिर्फ दो चीजें पेश कर दूं। जो वाकयात वहां पे हुए, मेरे आने से पहले डॉक्टर कालून है, अभी आप पेशबंदी ना करें, पहले मेरी बात सुन अरे वो जो आपने चैलेंज किया ना उनको तो करना है ना। चैलेंज तो आपने एक मिनट जरा बात करें। मैं चैलेंज को मंजूर करता हूं, मैं चैलेंज करता हूं पूरी हुकूमत को, काजमी साहब को क्या, पूरी हुकूमत को, सारी FIA। अच्छा, इसमें एक छोटी सी मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि आपने कैप्टन सफदर साहब का नाम लिया था, आपने कहा था मैं उस समय पूरी हुकूमत को चैलेंज करता हूं। कैप्टन सफदर साहब बार बार हमें फोन कर रहे हैं क्योंकि वो प्रोग्राम देख रहे थे, ये प्रोग्राम का हिस्सा नहीं थे कैप्टन सफदर साहब, मैं पहले आपको बताऊं, लेकिन वो बार बार कह रहे हैं कि मुझे जरूर लिया जाए, वो कहते हैं जरूर लिया जाए और मैं बात करना चाहता हूं। मुझे कोई इसरार नहीं है, लेकिन ये है कि किसी वक्त उनको बुला लें। नहीं, वो तो टेलीफोन पे अवेलेबल है ना जी। कैप्टन साहब आप बताइए, आप देख रहे हैं, ये फरमाइए। ये कैप्टन साहब मैं आपको पहले बता रहा हूं कि आजम स्वाति साहब ने कहा था कि मेरा इंटरेक्शन नहीं करवाना आपके साथ, अब आपका इसरार है, फरमाइए ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जावेद चौधरी साहब ये प्रोग्राम देख रहा हूँ और मुझे बड़ा दुख हुआ सेनेटर साहब पर कि उन्होंने ये कहा कि मैं उस शख्स से, लेकिन आजम स्वाति साहब कह रहे हैं कि मैं उठने लगा हूं, उन्होंने माइक उतार दी के बारे में इससे बात करना अपनी तौहीन समझता हूँ। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, खुदा नहीं, आप देखिए इस तरह नहीं करें, आप देखिए आप इतने बड़े बड़े इल्जाम लगाते हैं स्वाति साहब, उनको फिर सामने बिठाएं, सुननी पड़ेगी और इस आज की बात का जवाब भी देना पड़ेगा। मैं अब बात शुरू करूं मानसरा से या अमेरिका के फोर्ट से? मैं अपने मानसरा शहर के DCO DPO का ये खत आपको दिखाना चाहता हूँ, जो आपने $1 मिलियन साहब रोकिएगा, का जो चेक था अब देखिए मैंने आपको बताया, मैंने आपको पहले बताया, लेकिन ये आपने देखिए चैलेंज आपने खुद किया स्वाति साहब, चैलेंज आपने खुद किया, अब भी कर कैप्टन सफदर साहब का नाम भी आपने खुद लिया। मेरी बात सुन, मैं अब भी कर रहा हूँ, अब भी मैं उससे मुनकर नहीं हुआ, उसको सामने बिठाएं ताकि कोई मौजूद। अच्छा, माइक तो लगाए ना आप, माइक तो लगाएं, माइक तो उठा के भाई, माइक तो उठा के लगाएं। क्या स्वाति साहब आप देखें, आप इतने बड़े सेनेटर हैं, इतने बड़े पॉलिटिशियन हैं, आपका इतना बड़ा इस्तेमाल हुआ है, लेकिन आप जब इल्जाम लगाते हैं तो आप बर्दाश्त भी किया करें। आदाब होते हैं, हर चीज के आदाब होते हैं, लेकिन ये नहीं आप देखिए इल्जामात आपने मुस्लिम लीग नून पे भी लगाते हैं, आप UIP पे लगाते हैं, कैप्टन सफदर साहब पे भी लगाते हैं। चले हम उसको भी मान लेते हैं। जब जनरल आजम की बनाई हुई एक बस्ती में ये आजम किराना स्टोर का मालिक था। अब माइक तो लगाइए, माइक तो लगाइए, दोनों साथ है ना, दोनों साथ है ना, हमें बैठाएं, माइक तो लगाएं, कोई तरीका, माइक तो लगाएं। ओके कैप्टन साहब, आप जरा कैप्टन साहब को होल्ड करवाइए यार। अच्छा ये बताइए कि हामिद सईद काज़मी साहब के आपने ये जो कहा फरमाया था कि जो बिल्डिंग ली जाती है हमेशा उसमें से 11 बिल्डिंगें खाली रखी जाती है, क्यों रखी 11 बिल्डिंग्स नहीं, मैं अर्ज कर रहा था, जो बात है वो जरा फिर अर्ज करूं। बात ये थी कि सऊदी गवर्नमेंट का कानून है कि आपको 1% जितना आपको कोटा मिला है उतने हाजियों का आपको इनकी वजारत के बारे में आप बिल्डिंगों की बात मैं ये अर्ज कर रहा हूं ना कि ये सब चीजें जो है बिल्कुल दुरुस्त हैं। पिछले साल ऐसा हुआ था कि 5000 हाजियों का कोटा हमें उस वक्त मिला था जब वो यूटिलाइज नहीं कर सके थे, और चूंकि हमें पता था स्वाति साहब की मिनिस्ट्री के कागजात वो अब उसकी तरफ आइए देखिए। अब ये कुछ पेशबंदी फरमा रहे थे, ये देखिए मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और इसी सुप्रीम कोर्ट का जिसके चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार साहब हैं। हुआ ये था, जरा मुख्तसर सी कहानी अगर ये फोकस करके दिखा सकें, और ये या मैं आपको पेश कर देता हूं, आप कैमरे की तरफ लगे। तो इसमें हुआ ये था कि ये एक साहब हैं जिनका नाम है डॉक्टर शौकत परवेज, ये डायरेक्टर थे। इनकी मिनिस्ट्री में चेयरमैन PCSIR के चेयरमैनशिप के लिए पोस्ट एडवर्टाइज हुई, उसके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन PhD रखी गई, और जनाब वो उस इंटरव्यू में कामयाब हुए और टॉप लिस्ट पे आए। प्राइम मिनिस्टर ने उनको की अप्रूवल दे दी और उनका नोटिफिकेशन के लिए इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को लिख दिया। सफाती साहब ने उनका नोटिफिकेशन रुकवा दिया, क्यों? और वो अपने किसी चहीते को नवाजने के लिए। फिर जनाब दोबारा एडवर्टाइज की गई पोस्ट, और उसमें उसी पोस्ट के लिए जिसके लिए पहले PhD क्वालिफिकेशन रखी गई है, उसके लिए BSc क्वालिफिकेशन रखी गई, और इस तरह क्राइटेरियन चेंज किया गया कि वो खास आदमी वही उस पे आ सके। जब ये सिलसिला हुआ तो ये डॉक्टर शौकत साहब जो हैं ये हाई कोर्ट में चले गए, वहां पर केस इनके हक में हो गया। फिर जनाब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ अपील की, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला कर दिया कि इसकी ये बिल्कुल गलत है और ये मेल इंटेंशन है, ये किसी को नवाजने के लिए कर रहे थे। अब आप बताइए, ये बताइए, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिसीजन है, और अगर इसको चैलेंज करें तो सुभान अल्लाह, ये रखा है। सर बात ऐसी है कि जब मैंने ये कलमदान संभाला और डॉक्यूमेंट हैं, कल आपको सारे डॉक्यूमेंट बैकग्राउंड से जो है आपको मिल जाएंगे।
اس وقت دو آدمیوں کی اپائنٹمنٹ کی تھی، ایک تھے شوکت پرویز صاحب اور ایک تھے اسلم طاہر صاحب، اور وہ ارریگولر جو ہے وہ اپائنٹمنٹ کی گئی تھی، اس لیے کہ اس وقت کا جو سیکرٹری تھا، فیڈرل سیکرٹری تھا، اس نے قانونی جو ضروریات ہوتی ہیں، قانونی جو رولز ہیں سلیکشن، وہ تمام چیزیں اس میں موجود ہیں، سپریم کورٹ کا موجود ہے، وہ تمام چیزیں ڈیٹیل اس میں موجود ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں جب سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے آپ اس کے خلاف بول رہے ہیں؟ آپ ذرا مجھے بات تو کرنے دیں۔ جی جی۔ اس وقت جس وقت میں آیا تو اس وقت جو سیکرٹری صاحب تھے، فیڈرل سیکرٹری صاحب تھے، انہوں نے وہ ساری چیزیں میرے سامنے پیش کی، اور ہم دونوں نے یہ فیصلہ، اس لیے کہ گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں آپ کے فیڈرل سیکرٹری، جو 22 گریڈ کا افسر ہوتا ہے، بڑا سینئر افسر ہوتا ہے، وہ اسسٹ کرتا ہے وزیر کو۔ میں نے اسمبلی کو دوبارہ انہوں نے اچھا میں یہاں پہ بریک لے لوں آزم سوادی صاحب، کیونکہ یہ کہانی آپ کی لمبی ہے، مجھے بریک نہیں، وہ جو دوبارہ سمری بھیجی ہے نا اس کو بھی کورٹ کہتی ہے کہ وہ انلیگل ہے۔ اچھا کورٹ نے کہا وہ کورٹ کا یہ کیا بریک لینے شوکت پرویز ہمارا رشتہ دار۔ خواہشات وقفے سے پہلے کرپشن کی بات ہو رہی تھی، اعظم سواتی صاحب نے حج کی کرپشن کے بارے میں جو کچھ چند ایویڈنس دیے، انہوں نے کہا کہ 1 کروڑ ریال کے قریب جو ہے وہ کرپشن ہوئی ہے۔ اس کے جواب میں حامد سعید کاظمی صاحب نے ان کی وزارت کے ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا، انہوں نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ نے بھی ان کے خلاف آرڈر دے چکی ہے، ان کے ایک فیصلے کے خلاف، انہوں نے کہا کہ یہ اپنے ایک منظور نظر کو وہاں پہ ایڈجسٹ کرنا چاہتے تھے۔ آپ کے پاس حامد سعید کاظمی صاحب اور بھی ہے؟ ڈاکٹر شوکت پرویز جو ہے نہ میرا منظور نظر تھا، اس لیے کہ 22 گریڈ کا افسر ذرا سن لیں کہ وزیر وفاقی وزیر تو ظاہر کا منظور نظر نہیں سر، تھا نا، ڈاکٹر اس کو تو وکٹیمائز کیا جا رہا ہے، وہ تو بیچارہ پیٹیشن میں گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کو ذرا سمجھ لیں کہ کوئی وزیر 21 گریڈ کا اور 22 گریڈ کے افسر کو تعینات نہیں کر سکتا، اس کو نہیں نکال سکتا۔ بالکل ٹھیک، یہ اور وزیر اس کے علاوہ اعظم کوئی ہے آپ کے پاس؟ تفصیل ہے، جو آپ کو نکالا دے دیں گے، ہے، کہہ رہے ہیں نکالا میں نے تو ہے، آپ کو سپریم اس کورٹ کو کا رد ڈیسیژن دے کیا دیا، ہے، اس کو یہ آپ وزیر دیکھیے۔ اعظم نے کیا ہے۔ اچھا دوسری اب بات بھی جو رکھا ہے تو وزیر اعظم نے کیا ہے، اس لیے کہ میرے اختیار میں جو چیز ہے نہیں۔ ان کے سارے ایشو بھی تو میں وزیر اعظم کے عرض ساتھ کروں گا، نہیں، یہ راؤ اگر- شکیل کو اگر- وزیر اعظم نے اگر- رکھا تھا، انہوں نے تو نہیں رکھا نا، آپ ان کے اوپر کیوں الزام لگا رہے تھے پھر؟ کس کے سر؟ راؤ شکیل کو وزیر اعظم صاحب نے رکھا تھا، ان کے اوپر کیوں الزام لگا رہے راؤ تھے؟ شکیل جو ہے وہ تو انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے رکھا ہے، میں نے تو کہا بات نہیں کی۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ کے اندر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے وہ سب کچھ پیش کر دیا۔ سنیں، راؤ شکیل کے علاوہ یہ بھی بہت خوب ہے، بڑا سبحان محرک اللہ۔ ہے احمد فیاض۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ آدمی ہے کہ جو اس پوری کرپشن کا محرک ہے، ان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ انہوں نے ڈائریکٹلی اس کو رکھا ہے، نہ صرف آپ رکھا نے ہے ڈائریکٹ رکھا تھا؟ بالکل نہیں رکھا۔ تو کس نے رکھا تھا؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں نا، یہ میری- ذرا میری یہ گزارش جو یہ ہے، جو انہوں نے ثبوت پیش جو کیے ہیں وہ میں دکھا ثبوت دیتا ہوں۔ سپریم کورٹ کے اندر ہم نے دیا ہے، باقاعدہ ان کے خط سے ہے، باقاعدہ راؤ شکیل کہتے ہیں کہ آپ کے احکام کے مطابق میں نے اس کو رکھا ہے، انہوں نے اپنے ہاتھ سے نہ صرف یہ مزے ان کو کی رکھا۔ بات یہ ہے کہ راؤ شکیل نے لکھا ذرا ہے، مجھے راؤ اگر شکیل کا خط پورا اگر مجھے دیکھیے مکمل کرنے دیں۔ دیکھیے چودھری صاحب گزارش یہ ہے، انہوں نے راؤ جو شکیل- کچھ میرے خلاف جو انہوں نے ثبوت دیے ہیں، احمد فیاض کیا جو یہاں ہے- پہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ سر، یہ معاملہ ہے سب احمد ڈویژن فیاض ہے جو نا، ہے، احمد عدالت فیاض میں جو انہوں ہے، نے پیش احمد کر دی، فیاض۔ ان عدالت سارا میں انہوں نے محرک ہے۔ فیصلے یہ تمام ثبوت پیش کر دیے اگر آپ یہ معاملہ اس تو بات کو وہاں پہ سنیں رکھیے۔ گے تو میں آپ میں کو سے بھی عرض کرتا ہوں 2 منٹ کے کیا اندر یہاں پہ آپ فیصلہ کر کیسے سکتے یہ ہیں؟ کرپشن ہوئی اس دفعہ؟ کیسے ہوئے بتائیے؟ سر کرپشن اس طرح ہوئی کہ چونکہ یہاں پر ان سے یہ کوٹا لے کے اور سیکرٹری کو دے دیا گیا، یہاں 2008 اور 2009 کی طرح ایک کوٹے کے اندر یہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، ان کے پاس ان سے لے کے دے دیا گیا، اس کا معنی وہ ایک ہی- پالیسی تو ہم نے اپروو کی ہے، ایک ہی یعنی چیز- لے کے دے، یعنی جہاں سے یہ جو پہلا سٹیپ ہے، نہیں جب پہلا بڑی سٹیپ سادہ غلط زبان کے اندر جو ہے ہے، نا، جب سادہ پہلا زبان سٹیپ کے ہے اندر تو وہ غلط ہے۔ ایک ہی چیز رہ گئی تھی کہ اب انہوں نے کرپشن کرنی ہے جو بلڈنگ رینٹل پہ لینی ہے اس کے ذریعے سے۔ اچھا سبحان اللہ۔ پیٹرونیج سے پہلے کیا چل رہا تھا سر؟ اس سے پہلے یہ چل رہا تھا یا تو آپ نے ڈائریکٹلی کرایہ دار سے یا لیسی سے۔ اچھا سوادی صاحب ایک سوال ہے ویسے چھوٹا سا، میں ایک چھوٹا سوال آپ مجھے کرنے دیجیے، چھوٹا سا سوال کرنے دیجیے۔ ان کی وزارت میں کرپشن تھی جی، ہم مان لیتے ہیں، اوکے، مجھے یہ بتائیے یہ جو سیاحت کی منسٹری میں سیاحت کی منسٹری میں کرپشن تھی، جب آپ کے مولانا عطاء الرحمان صاحب نے گاڑی ایک پراڈو لے کے اپنے ذاتی طور پر استعمال کرتے رہے، ہاؤسنگ کی منسٹری کے اندر جو کرپشن ہوتی رہی ہے، ہزاروں پلاٹس دیے آپ لوگوں نے، ہزاروں بلڈنگز آپ نے دی، وہاں آپ کو کرپشن نظر نہیں آئی تھی؟ مجھے بتائیے۔ نہیں چودھری صاحب، یہ اعظم سواتی صاحب جو ہے نا، ان کا عالم تو یہ ہے، ادھر کیپٹن صفدر صاحب آئے اٹھ کے بھاگنے لگے، یہ مائک اتار کے بھاگنے لگے۔ میں عرض کروں گا یہ معاملہ تو اب کورٹ میں ہے نا،
اب کورٹ پر اگر آپ کو اعتماد ہے اب تو پھر وہ کورٹ کے وہاں پہ اوپر رہنے بھی- دیجیے. کورٹ کے اوپر میں بھی صرف یہ عرض اعتبار کرتا ہوں کہ یہاں پر آ کر آج انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بھی آپ کرپشن کسی کی اور بنیاد طرف قرار گئے ہو، دے دیا. چلے گئے. نہیں، کہیں اور نہیں جا رہا، میں تو آپ کے بیانات کی طرف آ رہا ہوں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بحیثیت سینیٹر یہ جناب انکم سپورٹ پروگرام سے فائدہ اٹھاتے رہے، لوگوں کو فارم دیے آپ نے؟ سر، لیکن میری اب گزارش جناب یہ ہے. وہ ہو گیا. نہیں، فارم آپ نے کتنے فارم دیے تھے جی اپنے حلقے میں لوگوں کو؟ مجھے یاد نہیں. دیکھیں دیے تھے؟ دیے تو تھے نا. دیے تھے سر پہلے نہیں دیے تھے نہیں سر، ایک منٹ ذرا تھوڑا آپ کہنا پہلے نہیں. ذرا ایک منٹ بات سنیں نا. میں نے آج جو سٹیٹمنٹ دی ہے کہ بے نظیر سپورٹ پروگرام کے سارے پروگرام خراب نہیں ہے جی. یعنی جو آپ کے لیکن حلقے میں کیا- لگا وہ ٹھیک ہے. نہیں، جو میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں ایک سینیٹر، میں لوگوں کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. کیا بے نظیر سپورٹس پروگرام ہائر کمیشن کے ان بچے جو آپ کے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، جو کہ ایسے ڈسپلن دیکھیں سوال صاحب، اگر برا تھا تو آپ اچھا، کام میرے نہ صرف لیتے. دو سوال- کام نہ لیتے، آپ نہ لیتے. آپ کہتے چودھری برا صاحب، ہے. صرف میں میرے نہیں صرف لیتا. 2 سوال ہیں. اگر 2 سوالوں کا جواب دے دیں بات یہیں ختم ہو جائے گی. بتائیے، سوال کیجیے. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا اعظم سواتی صاحب واپس امریکہ جا سکتے ہیں جہاں پہ اتنا عرصہ رہے ہیں؟ جا سکتے ہیں جی آپ؟ اگر میں اپلائی کروں تو میں کیوں نہیں جا سکتا؟ سنیں پہلے اچھا، سوچیں. اگر کیوں یہ نہیں جا چلے سکتا جائیں سر؟ اس لیے نہیں جا سکتے کہ وہاں سے کرپشن کر کے آئے ہیں ماشاءاللہ، وہاں پر. ماشاءاللہ، اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ. 6 تاریخ کو سپریم کورٹ میں امریکہ کے کچھ ساتھی خاص طور پر یہ تمام کہانی سن کے ماشاءاللہ، آئے ہیں یہاں، ماشاءاللہ. اور وہ وہاں پیش ہوں گے. سر، ان کو 6 تاریخ 6 تاریخ کو پیش پیش کریں. ہوں گے، بالکل ہوں گے. یہ سب سے اور بڑی انہوں نے بات. مجھے کہا ہے، اور یہ ماشاءاللہ. بات دنیا جانتی ہے کہ اعظم سر، سواتی پہلی بات صاحب تو یہ ہے. امریکہ نہیں جاتے. پہلی چلیے بات- یہاں پہ فیصلہ کر سر، لیتے پہلی ہیں. بات یہ اگر ہے، اعظم ذرا سواتی سنیں. صاحب ذرا امریکہ سنیں. چلے جاتے ہیں تو جناب یہ جو جرمانہ مجھ پہ ڈالے مجھے ذرا- قبول. ذرا مطلب ایک- کیا جرمانہ ہو سکتا جو- ہے؟ سر، یہ جرمانے جب کو سے چھوڑیں پوچھ سر. چیلنج وہ- ہے جی، چیلنج ہے. اس جرمانے کو- چیلنج ہے نا. جو آپ جا سکتے ہیں نا؟ کیوں نہیں جا سکتا؟ پہلے آپ جا سکتے تو پھر ہیں. جا کے پہلے دکھا دیں، سنیں. بات ختم ہو جائے. میری آپ جائیداد دونوں وہاں جا ہے. کے دکھا دیں جی وہاں. سر، میری چلیے. جائیداد وہاں ہے. بڑا اچھا ہے. میں ٹیکس وہاں دیتا ہوں. اگر خدا نخواستہ تو کوئی چلے نا جرم صحیح. کیا ہے. ٹیکس وہاں دیتے میرا تو خیال ہے پاکستان کل- کیا کر رہے ہیں آپ؟ میرا صاحب خیال ہے وہاں کل گھر پہ صبح- جائیں. نہیں، میرا میری خیال ہے جائیداد کل ہے صبح وہاں. ہم اپلائی کرتے ہیں میں اور 30 جناب سال سے وہاں پہ ہوں. ہفتے میں جیسے ہی ویزا ملتا ہے وہاں سے ہو کے آ جاتے ہیں. اگر وہاں اعظم سواتی صاحب امریکہ میں چلے جاتے ہیں اور ان کو وہاں پر سر، کوئی کیا- پکڑتا نہیں ہے کیا آپ فراڈ اس کے پروگرام- کرپشن کے کیا کیس میں اس تو کا- معاملہ یہیں پہ ختم ہو سر، گیا. کیا اس پروگرام کے اندر میں نے یہ نہیں کہا کہ میں واحد آدمی ہوں جس نے آرٹیکل 63C کے تحت جو ہے یہ سٹیزن شپ چھوڑی ہے؟ سپریم کورٹ کے اندر اس کا ریکارڈ نہیں، وہ صحیح ہے. وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ میں یہ امریکہ کیا- میں داخل نہیں ہو سکتے. آپ کہتے ہیں میں داخل ہو سکتا. آپ اس چیلنج کو ایکسپٹ کرتے میں ہیں؟ بالکل ایکسپٹ کرتا ہوں. میں نہ اوکے، صرف لو ایکسپٹ کرتا چلیے. ہوں. قاضی صاحب بات تو حضرت، ختم ہو میری گئی نا. جائیداد پھر جا کے وہاں دکھا ہے. دیں گے. میری جائیداد وہاں ہے. اچھا، ایک کب میرے جا کے بچے دکھائیں؟ وہاں رہتے ہیں. مطلب یہ کہ جب چاہیں یہ فرمائیں، مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ 6 مہینہ کوئی پیریڈ خود مقرر فرما دیں. ٹھیک ہے نا جی. اچھا، دوسری کل ان کو دوسرا پاسپورٹ سوال. دیتا ہوں. دوسرا نہیں کمال ہے. میں کل ان کو پاسپورٹ میں دیتا کوئی ہوں. ٹریول ایجنٹ تو نہیں ہوں. نہیں تو آپ مجھے کہتے ہیں نا کہ میں نہیں جا سکتا تو میں آپ کو پاسپورٹ دیتا ہوں. بسم اللہ کر کے دونوں چلے جاتے ہیں. ہاں بالکل. اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ سبحان میں اللہ. آپ کو اچھا، پاسپورٹ دوسرا سوال یہ پہلے ہے. اس کا تو اچھا، فیصلہ آپ یہ کریں. فیصلہ کر لینا. وہ یہ فیصلہ کہتے ہیں کریں. فیصلہ کہہ کریں. رہے ہیں نا وہ تو جا کے دکھائیں گے جس تب آدمی پتا کی چلے گا جائیداد کہنے وہاں میں ہے. کیا حرج ہے. وہ یہ جس کہتے آدمی ہیں کہ انکم میں ٹیکس پاسپورٹ دیتا دیتا ہے، ہوں. جس آپ کا بریڈ اینڈ بٹر وہاں سے آتا ہے اور یہاں پہ غریبوں پہ خرچ ہوتا ہے. دیکھیں نا، اگر میرا جو تنخواہ ہے اگر یہ غریبوں کے لیے وہاں اچھا، رجسٹر کیا آپ ہوا ہے. ویزا اپلائی کر رہے ہیں امریکہ کا؟ کب کریں گے بتائیے؟ نہیں، چلیے صرف ویزا اپلائی کر دیں. میں کل کر دوں گا سر. ماشاء اللہ. میں اچھا، بسم اللہ دوسرا کر- سوال. میں کل- لیکن کل فارم- بھاگنا نہیں ہے آپ نے. سر میں نے ہاں، بھاگیے گا نہیں. کل جو ہے فارم دے کے میں ان کو دے دوں گا. ٹھیک ہے مجھے آپ دے- یار میں آپ سیون- لے کے جمع کروا دیں جی. اچھا، آپ چلیے چلیے. ٹھیک ہے. آپ جمع کروا چلیے ٹھیک ہے، مجھے ان بھیجوا کو شک دیں. دور مجھے نہ بھیج ہونا. دیں. اوکے. مجھے بھیج دیں. آپ ختم. کل میں ان دوسرا کو اپنا فارم فارم پر کر کے پور کر کے کل بھجوا دیں. بسم اللہ کر کے ان کو بھیج دیں. قاضمی صاحب کو چلیے، دیں گے. چلیے. بسم اللہ جی. اور قاضمی صاحب سے دوسرا- رات کو پوچھوں گا کہ آپ کا فارم کو مل گیا جی. اور یہ قاضمی صاحب آپ جمع کروا دیجیے. بسم اللہ جی. ٹھیک ہے. ایک دوسرا سوال فیس آپ جمع کروائیں گے، قاضمی صاحب نہیں اچھا، کروائیں گے. نہیں سر میں دوسرا جمع سوال کراؤں ان گا. سے میں یہ جمع پوچھ کراؤں. لیجیے. بڑی بات یہ ہے کہ جس دوسرا آدمی سوال ان سے یہ جس پوچھ آدمی لیجیے. کا ٹیکس وہاں ہے، جس آدمی کی مطلب یہ جائیداد کہ ہے، وہ تو یہ دلیلیں دینے کی ضرورت الیکشن نہیں ہے نا. جب وہاں کمیشن جائیں گے بات ختم ہو جائے سر گی. الیکشن کمیشن کے اندر دیکھ لیں کہ میں نے جائیداد ڈکلیئر کی ہوئی ہے امریکہ میں یا نہیں، نہیں، وہ اور تو باقاعدہ ہے. ایڈریس وہ کے تو- ساتھ. اور یہ سب سے امیر پارلیمنٹ اگر ہے تو پھر یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اچھا، اب دوسرا سوال دوسرا صرف یہ بتا دیں کہ خود اعظم سواتی صاحب اور ان کے فرزند دبئی گئے تھے ایک بحری جہاز کی انسپیکشن کے لیے. وہ کیا مسئلہ تھا یہ بتا دیں. کیا مسئلہ تھا جی؟ آپ کے پروگرام میں آئے تھے. بحری جہاز جو ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی خرید رہی تھی 5 کروڑ روپے 50 کروڑ روپے کا. ٹھیک ہے. اور جب وہ فائل میرے پاس آئی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے بچے یہاں پہ ہیں نہیں. ٹھیک ہے. میرے ساتھ کوئی میرا بچہ نہیں گیا. کہاں پہ ہیں؟ وہ امریکہ میں. امریکہ میں. ٹھیک.
اچھا، اور
मेरे साथ मेरा कोई बच्चा नहीं गया। मैंने यहाँ पर मैं नाम नहीं देता, लेकिन ये है कि उस जहाज के बारे में नहीं। अच्छा, यहाँ पे ब्रेक ले लो, आपकी कहानी दिलचस्प है, ये यहीं से स्टार्ट करेंगे काजी साहब, यहीं से स्टार्ट लेंगे। यहाँ पे ख्वाजा एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आए। ख्वाजा हाफिज सईद कादवी साहब ने इल्जाम लगाया था आजम स्वाति साहब पे, वक्फे से पहले इन्होंने ये कहा था कि एक डील हुई थी बहरी जहाज की दुबई में, जिसमें 50 करोड़ रुपए की डील थी, और उसमें इन्होंने करप्शन किया आजम स्वाति साहब और उनके बेटे ने। आजम स्वाति साहब का ये कहना है कि वो 50 करोड़ रुपए में जहाज खरीदा जा रहा था, लेकिन इन्होंने 10 करोड़ रुपए में लेके दिया हुकूमत पाकिस्तान को। बताइए। नहीं, ऐसी नहीं, आपने गलत सुना है। 10 करोड़ रुपए का लोहा था। ये मेरा पहला केस था कि जिसमें मैंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान गरीबों के टैक्स पेयर का 50 करोड़ रुपया बचाया है। ठीक है, बाकायदा तौर पे लेटर जो है लिखा गया है, अगर आप कहते हैं तो कल मैं आपको उसकी कॉपी दे दूं, सदर को भी, ठीक है, और वजीर आजम साहब को भी। ये 50 करोड़ कौन खाना चाह रहा था जी इसमें से? सर 50 करोड़ इन्होंने एक टास्क फोर्स जो है बनाई थी मुझसे पहले। किसने बनाई थी? देखिए ना, हुकूमत ही ने बनाई थी ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं, मुझसे पहले। जाहिर है कि मेरे आने से, क्योंकि मैं तो इन्हीं के हुकूमत के किसी साहब ने टास्क फोर्स बना के जिसमें कोई सरफराज नाम के एक आदमी था, जिसको बताया गया कि पुराना शिप ओनर जो है उसकी एक्सपर्टी ये थी। ये सरफराज किसका रिश्तेदार था बता? सर मुझे मालूम नहीं, मैं जो हकायक है वो सामने, मतलब ये तो पूरा मैं मीडिया में गया हूँ, आपने पैसे बचाए, खत लिखा है, बचाए थे इन्होंने, और आपके प्रोग्राम में आया हूँ, मैंने ये कहा कि अल्लाह ने पैसे बचाए थे, उसमें 50 करोड़ रुपया मुल्क का बचाया, उसके ऊपर मुझको इनाम और एजाज मिलना चाहिए। वो कह रहे हैं मसला यह है कि आपको तो वजारत से हटा देना, तो ये भी एजाज है आपके लिए, तो आपको पहले हटा देना चाहिए था ताकि एजाज आपको पहले मिल जाता। सुभान अल्लाह। लेकिन एक बात बताइए मुझे, आजम सवाती साहब मुसलसल ये कह रहे हैं कि तनख्वाह नहीं लेते, ठीक है ना, फरमाते हैं ना, मैं तनख्वाह नहीं लेता, मेरी तनख्वाह। आजम सवाती बिल्कुल, आजम सवाती ये कहता है कि उसके ऊपर, उसकी औलाद के ऊपर 1 पैसा हराम है। जो सरकारी तनख्वाह है वहां पे एक रजिस्टर, एक बाकायदा अकाउंट में जाता है, और फिर गरीब के बच्चों को मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, मुझे गरीब के बच्चों मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि जो लोग तनख्वाह लेते हैं आपके ख्याल में वो करप्ट हैं? सर मैं कतई नहीं कहता मैं करप्ट हूं। तो फिर ये इसको मतलब ये कि आप ये ना कहें कि अपने तकद्दुस और पारसाई की बात ना करें, अपनी दौलत की बात करें। ये कहना इतना दौलतमंद हूं कि मैं जनाब पैसे इस्तेमाल करता, बिल्कुल कमाल है, इसके सिवा और क्या बात होती है? बड़े बड़े दौलतमंद इस दुनिया के अंदर आज लूट रहे हैं मेरे मुल्क को, इन हाजियों को जिन्होंने लूटा है। मैं हाजियों को जिन्होंने लूटा है वो खुदा करे के बर्बाद हों और होंगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, बिल्कुल, उसमें तो कोई शक नहीं है। मिंबर और मेहराब को जिन्होंने आजम सवाती साहब जो हैं, ये तमाम तर इल्जाम जब मेरे सर रखते हैं तो मजे की, जैसे आपने शुरू में पूछा था कि जनाब ये बताइए कि आपको करप्शन में कहीं और करप्शन नजर आई? अब सियाहत की मिनिस्ट्री में हाउसिंग की मिनिस्ट्री में उसी के पीछे पड़े, और फिर इसका जवाब, अब मुझसे जवाब सुने ना। अच्छा साहब, एक छोटी माफी चाहता हूँ आपसे, 1 मिनट रुकिएगा, क्योंकि कैप्टन सफदर साहब का बहुत ज्यादा इसरार है, मैं अब उनको मना नहीं कर सकता। जी कैप्टन साहब फरमाइए। अब ये आप उठिएगा नहीं, आप ये देखिए, ये नहीं जी कैप्टन साहब, ये देखो उठ के जा रहे हैं वो, कैप्टन साहब ये उठ के जा रहे हैं वो। अब मैं क्या करूँ? ये आपका कैरेक्टर बड़ा अच्छा जी स्वाति साहब, माफ कीजिएगा, आप फेस करें, आप फेस किया करें, ये नहीं आप पूरे मुल्क पे आपने पूरे मुल्क पे इल्जाम लगाया स्वाति साहब, ये कोई कैरेक्टर नहीं है जिसकी बात और ये इस वक्त बांटने की कोशिश कर रहा है। मैं पूछता हूँ कि ये पाक ऑयल कंपनी जो बनाई थी अमेरिका में, आप फेस तो करें, जो चेयर बैंक था उससे एफबीआई को इनकी इंक्वायरी थी, और ये अभी उठ के जाने का जावेद चौधरी साहब सिर्फ इनको ये जो डिग्रियां लेके अमेरिका से आए हैं, मिनिस्ट्री से मैंने चेक किया कि वहाँ इनका आलम नाम का कोई वजूद ही नहीं है। ये मैं अभी कहानी शुरू करने लगा हूँ कि ये बशीर से आलम कैसे बने, आप वो मेरी बात ही नहीं कर पा रहे। ये लोगों को सिखा रहा हूँ कि आप साहब क्या सिखा रहे हैं? ये उठ के जाने का कुछ तरीका है, मुझे बताइए। ये तो बात ठीक है, आप देखें पूरे मुल्क को आपने करप्ट करार दे दिया, जब आपके खिलाफ बात हो रही है भाई साहब आप दरवाजे पे जा रहे हैं। आपकी बात मेरे खिलाफ लेकर बेच दिया, और ये जो है टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री में इतनी बड़ी करप्शन हुई, क्या इनके साथी काकर की करप्शन नजर आई? सबूत क्या है? मैं आपको भी गालियां दिलवा सकता हूँ, किसी और को आप देखिए, आप सब कुछ कर सकते हैं या पूरे मुल्क को गाली दे सकते हैं, लेकिन ये तरीका का ठीक नहीं है साहब, ये इसी वजह से ये मुल्क बर्बाद हो रहा है आप जैसे लोगों की वजह से। आप पूरे मुल्क के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, ये देखिए वो आराम से बैठे हो जिनको आपने करप्ट साबित करने की कोशिश की। इसलिए कि मेरी और काजमी साहब की बात हो रही थी, एक आदमी जो है जो देखिए कैप्टन सफदर को चैलेंज आपने किया था स्वाति साहब,
دیکھیں پہلے ہماری بات ہو گئی تھی، اس کو میں چھوٹے بھائی کو لے کے آتا ہوں، آپ بسم اللہ کر کے لے کے آئے، لیکن یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ نے باہر مجھ سے معافی مانگی تھی، آپ نے غلطی کی تھی، آپ نے اس وقت بھی قدم لیا کہ جس کی وجہ سے آج کالا ڈاکہ میں بے روزگاری ہے، کالا ڈاکہ میں جتنا فنڈ گیا یہ کھاد چکے ہیں 2 کروڑ روپے کی سڑکیں جو انہوں نے بنانی تھی کالا ڈاکہ میں، ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سجاد ٹریول، جمیعت الحجاج ٹریول، اغوا ٹریول، صفا ٹریول یہ مولوی فضل الرحمان کی ہے یا نہیں؟ اب پھر جگہ وہاں سے چلا، ان کو 600 سیٹیں ملی۔ آپ جانا چاہتے ہیں؟ آپ جائیے، آپ جائیے، سر میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ جانا چاہتے ہیں، آپ سر جائیے، آپ جائیے۔ کیا آپ اس طریقے سے جو ہے وہ آپ فیس کرنے کے لیے تو تیار ہے نہیں، وہ آپ ٹیلی فون پہ میں ان سے پوچھتا ہوں کیا ان کے اسٹوروں پہ الکوہل نہیں بک رہا؟ مولوی فضل الرحمان صاحب، آج مفتی محمود کی روح تڑپ رہی ہے کہ ایسے شخص کو تم نے ٹکٹ دیا، ایسے شخص کو 10 کروڑ روپے میں سینٹ بھیج دی، منسٹری بھیج دی، جس کو قسم خدا کی 6 کلمے نہیں آتے، جو امریکہ جانے کے لیے مسلمان تو کیا اس نے اپنا عقیدہ بدلا، اس نے اپنا مسلک بدلا، اور یہ شخص امریکہ چلا گیا اس لیے چلا گیا کہ وہاں جا کر یہ فراڈ کرے۔ جو میں کہتا ہوں کاش اس سے دعاؤں قنوت سن لیتے مولوی صاحب تو آپ اس شخص کو ٹکٹ ایک منٹ رکیے گا، آپ بھی رکے یار، ایک منٹ کیپٹن صاحب ایک منٹ رکے، خدا کے لیے آپ بھی رکیں۔ ساتھ آپ نے یہ ساری گفتگو سنی، حامد سعید کاظمی صاحب ہمارے ساتھ تھے، اعظم سواتی صاحب بھی تشریف رکھتے تھے۔ اب آخری وقت ہے کہ مجھے کہا گیا کہ جناب یہ چور اور چور کی نشاندہی کرنے والے دونوں کو وہ کرا دیا، لیکن صورتحال واضح ہو گئی کہ چور مچائے شور والا معاملہ جو ہے نا یہ زیادہ بہتر تھا۔ خواجہ صاحب ہماری کوشش یہ تھی کہ اس میں کم از کم کرپشن کے کسی ایک پہلو کو تو ہم ضرور ڈسکس کریں اور اس کے ساتھ قوم کو یہ بھی بتائیں کہ یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ ڈیفینیٹلی کرپشن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی ایک پارٹی جس کو ہم کرپشن فری کہہ سکتے ہیں وہ ہے اس ملک میں، سبھی لوگ کرپٹ ہے جی، میں معافی چاہتا ہوں، اور اس میں ہو سکتا ہے میڈیا کے کچھ لوگ بھی ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں بھی اس میں شامل ہوں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ احتساب شروع ہونا چاہیے، خواہ میری ذات سے ہو یا میڈیا سے ہو، اور یہاں سے ہوتا ہوا حامد سعید کاظمی صاحب کی طرف جائے یا اعظم سواتی صاحب کی طرف جائے یا کیپٹن صفدر صاحب کی طرف جائے، اس ملک میں احتساب ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ اگر احتساب نہیں ہوگا تو یہ ملک نہیں بچ سکے گا۔ لیکن یہ ساتھ ہی میں اعظم سواتی صاحب سے ایک ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ برداشت سیاست کا پہلا زینہ ہوتا ہے، اگر آپ کے اندر اتنی برداشت نہیں ہے کہ آپ دوسرے آدمی کا الزام سن سکیں یا اس کا جواب سن سکیں، تو آپ کو الزام لگانے کی ہمت نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی آپ گوارا کریں کہ آپ کسی کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالیں۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔ From deep within.